ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. روى مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت ب5 وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے. ابھی چند دنوں میں ایک ہفتے کے دوران امت مسلمہ ذی الحجہ کا استقبال کرنے جا رہی ہے. تو اسی مناسبت سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ہاجر کی سیرت اور پھر حضرت اسماعیل اور سارہ علیہ السلام کو بہت یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنا بھی چاہیے. آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ ابراہیم کے ساتھ ایک لفظ جڑ کر آتا ہے، خلیل. ابراہیم خلیل کیسے بنے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا. ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء تھے، خالص مسلمان تھے، موحد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت فرمانے والا تھا. اور ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے بڑی عظیم حدیث ہے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا: لوگو، دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے. دیکھو، اللہ کے نبی بھی خلیل تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست تھے نہایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں: لوگو، دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں ہے. زندگی بھر اگر میرا کوئی دوست تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا کہ میرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں: اگر دنیا میں اگر کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. معزز حاضرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محبت کے 10 درجے ہوتے ہیں. محبت جو لفظ ہے اس کے 10 کیٹیگری ہیں. اس میں سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ اصل میں الخلہ ہے. خلیل کسے کہتے ہیں؟ لہذا فرمایا ابن القیم رحمہ اللہ نے: مرتبۃ الخلۃ التي انفرد بها الخلیلان ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت اہم بات ہے. جب خطبہ شروع ہو رہا ہے اس لفظ کو ہمیشہ غور سے رکھیے. دنیا میں اگر اللہ کے خلیل تھے تو 2 تھے. ایک کون؟ ایک تو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ دنیا میں کسی کے لیے بھی جو ہے خلیل کا بھی استعمال نہیں کر سکتے. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل کا مطلب ایسا آدمی، ایسے نبی اور ابراہیم علیہ السلام جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی. مثلا آپ اپنے دوست کو صدیق کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں یہ میرا غمخوار ہے، مگر اس کے لیے خلیل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لہذا ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا: دنیا میں 2 ہی خلیل تھے، ایک تو ابراہیم اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا نام خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، خلیل احمد، بہت نام رکھتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: خلیل کا مطلب جس کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو اور اس محبت کے ساتھ اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو. اور خلیل اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ محبت الہی ایسی ہو کہ اس کے اندر رتی برابر بھی کسی کی محبت نہ پائی جائے. معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ غور سے سنیے، حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جو دل پایا تھا وہ دل بڑا پاکیزہ دل تھا. میں سمجھتا ہوں نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل دیا تھا وہ دنیا میں کسی نبی نے نہیں پایا تھا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا: ابراہیم
ابراہیم کا جو دل تھا وہ قلب سلیم تھا. سلیم کسے کہتے ہیں؟ محفوظ دل کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کبھی فرماتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. کسے کہتے ہیں قلب سلیم؟ اس دل کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھری رہتی ہے. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو غور سے پڑھیے. ابراہیم دیکھنے میں فرد واحد لگتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک امت کے اوصاف جمع فرما دیے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. لوگوں، ابراہیم کو دیکھو گے تو اکیلے نظر آئیں گے، مگر ابراہیم کے اندر جو اوصاف ہیں ایک امت کے اندر نہیں پائے جا سکتے. یہ حدیث آپ کو بتاتے ہیں، غور سے سنیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل فرشتے چاک کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکال رہے ہیں، سونے کے تش میں رکھ رہے ہیں، زمزم کے پانی سے دھویا جا رہا ہے، دو فرشتے آپس میں بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے فرشتوں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. دیکھو، جس شخصیت کا دل ہم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکالا ہے، یہ تو ایسی شخصیت ہے دنیا کے 10 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ شخصیت ہے جس کا 20 آدمی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ذات ہے، اگر ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خلیل کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری دنیا کے انسان اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اونچے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا جو واقعہ بیان فرمایا، پہلے آسمان میں حضرت آدم، 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس سے خود پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا اونچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے، اے ابراہیم، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، آئیڈیل بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے سردار تھے، اور وہ ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے پیدا ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون احسان شناس ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بار بار اپنے ابراہیم کو یاد کرتے، اور اللہ کے نبی کو ابراہیم سے بڑی محبت کہتے. اللہ کے نبی خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اگر اس دنیا میں میں آیا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کے نتیجے میں آیا ہوں. بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور کہتے لوگو، میں وہی ہوں جس کے بارے میں میرے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے دنیا میں آنے کی مکمل طور پر خوشخبری دی تھی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو بڑا آزمایا، مگر ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں نکھرے. دیکھو، ہم سوچتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں تکلیف دے رہا. نہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزماتا ہے تو ہمیں دنیا میں گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دنیا میں بندے کو آزماتا ہے، دنیا میں بھی اس کا چرچا اونچا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا چرچا اونچا کرتا ہے. انشاءاللہ وہ پوائنٹ آگے آتا ہے. اور پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبیوں کے لیے نمونے اور آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا، پورے نبیوں کے لیے استعمال نہیں فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ ممتحنہ میں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. لوگو، دنیا میں اگر پورے نبیوں کو جہاں نمونہ بناتے ہو، خصوصاً ابراہیم کو یاد کرو. ابراہیم کی شخصیت ایسی ہماگیر شخصیت ہے، اس کو صرف ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یاد کر لے کے چھوڑ دینے کی شخصیت نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے جسے ہم تشہد میں بیٹھ کر کما صلیت علی ابراہیم کہہ کر یاد کرتے ہیں. ابراہیم کو درود میں یاد کر لینا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ابراہیم کی جیسے زندگی گزارنے کی مکمل طور پر ہم کو کوشش کرنا چاہیے. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے خلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خلیل سے کہا
تم سے پہلے دنیا میں خلیل آ چکے ہیں ان کی پیروی کرو. چنانچہ اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. معزز حاضرین، حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اللہ تعالیٰ کے دوست کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بڑا مکمل طور پر پختہ تھا. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آج کا ایک مسلمان اپنے دل میں شرک بھی، بدعت بھی، خرافات بھی رکھ کر اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. جس کے دل میں اللہ کی توحید ہوتی ہے وہی اللہ کا دوست بنتا ہے. نبیوں کی سیرتوں پر مکمل طور پر نظر ڈالو، انبیاء میں ہر نبی توحید میں کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا. خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، یہ دونوں عقیدے میں کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے. اور خصوصاً ہندوستان کے مشرکانہ کافرانہ ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا ابراہیم کو بھی دیکھو. جیسے ہندوستان میں ہم 20% ہیں، ابراہیم نے بھی ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جہاں مسلمان اقلیت مائنارٹیز میں تھے. کتنے تھے؟ حضرت ابراہیم اکیلے مسلمان، ورنہ تو ان کا باپ بھی کافر. بلکہ ایک موقع پر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اپنی بیوی کو جب وہ مصر سے لے کر گزر رہے تو کہتے ہیں اے میری بیوی سارا کان کھول کر سن لو، اس روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں. اللہ اکبر. ایسی زندگی گزاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مشرکانہ کافرانہ ماحول میں آنکھ کھولی. پوری بستی کافر مشرک اور پورا گھر کا ماحول بھی کیسے تھا؟ مشرکانہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود کیا تھا؟ پجاری تھا، پنڈت تھا. اور وہ کیا کرتا تھا؟ حضرت ابراہیم کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جیسے مکمل طور پر جو ہے حفاظت کرتا ہے، یہ مشرکانہ کافرانہ ماحول میں رہ کر ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بت کے سامنے نہیں جھکے. حالانکہ باپ خود جو ہے بت پرست تھا، لیکن ان تمام میں رہتے ہوئے اپنی توحید پر جم کر رہے اور سارے معبودان باطلہ سے بیزارگی کا مکمل طور پر اظہار فرمایا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ کیا کہتا ہے؟ آج عید ہے، آؤ، تہوار ہے، آؤ، تقریب ہے، آؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام چاہتے چلے آ سکتے تھے، مگر ابراہیم نے کہا نہیں، میں بیمار ہوں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ توریہ ہے، جھوٹ. یہ جھوٹ تو نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو ہے بیمار ہوں، نہیں آ سکتا. جب سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم نے کافرانہ مشرکانہ ماحول کی اصلاح کرنے کی کیسے حکمت سے کوشش کی. چلے گئے بت خانے میں، جا کر سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی کو بڑے بت کے اس میں لٹکا دیا. بڑی حکمت سے توڑا. مگر یاد رکھیے حضرت ابراہیم نے یہ جو کام کیا نا، تمام اسٹیجز سے گزر کر کیا تھا. مگر موجودہ ہندوستانی ماحول میں ہم یہ تو کیا کافروں کے معبودوں کو گالی بھی نہیں دے سکتے. یہ ماحول سے ہم گزر رہے ہیں. گویا ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو برا بلا بھورا جا رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا تم معبودان باطلہ کو گالی مت دو. وہ کیا کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی عقید توحید کی اشاعت و ترویج میں مکمل طور پر گزرتی ہے. کبھی وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، لوگو تم جن بتوں کے سامنے جھک رہے ہو میں ان تمام سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. یہ جو غور سے سنیے، ایک دن سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستارے کو دیکھتے ہیں. ستارے کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ میرا رب ہے. غروب ہو گئے تو بولے میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں فرماتا. جب چاند کو دیکھے چاند بھی غروب ہو گیا، بولے چاند بھی میرے لیے پسند نہیں ہے. سورج کو دیکھے تو بولے یہ میرا بڑا رب ہے. تب تمام کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ یہ مخلوق ہے، ان تمام کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے. وہی وہ جو دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر بولنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لوگو میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کر دیا ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند میرے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب کو پیدا کرنے والا مکمل طور پر میرا رب ہے. اور دنیا میں جتنے معبودان باطلہ ہے تمام سے میں بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. کبھی فرماتے ہیں انا براء منکم، کبھی سورہ مریم کی ایک آیت ہمارے زبان پہ آتی ہے واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی. لوگو تم جن کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہو میں ان تمام سے الگ ہو کر میرا رب ہی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی ہے. معزز حاضرین، جس کے دل میں عقید توحید ہوتا ہے وہی قلب سلیم ہے. دیکھیے علامہ ابن کثیر رحمہ
اللہ قلب سلیم کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہا قلب سلیم محفوظ دل وہ ہے جس کے دل میں شرک مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر اپنے دل کو قلب سلیم بنانا چاہتے ہیں، پاکیزہ دل بنانا چاہتے ہیں، محفوظ دل بنانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو مکمل طور پر شرک سے پاک رکھیں۔ ابراہیم کے دل میں جھانک کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جھانک کر دیکھو، ان دونوں کے دلوں میں دور دور تک شرک کیا، شرک کی ادنا سی غلاظت بھی مکمل طور پر نہیں ملے گی آپ کو۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں پاکیزہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں یہ آ جائے اس کائنات میں اگر معبود عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پاکیزہ دل زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ کھاتے پیتے زندہ ہیں، مگر روحانی طور پر اسی آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے جس کے دل میں توحید ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کفار و مشرکین کو دیکھ لو آپ، ان کا دل مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں کیا نہیں ہے؟ توحید نہیں ہے، کفر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مردے زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ زندوں سے مراد مومن ہے اور مردوں سے مراد یہی کافر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل شرک سے مکمل طور پر پاک تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک تھا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید آ جائے، جس کے دل سے شرک نکل جائے، میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سو توحید کو نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں کو بھی شرک سے پاک رکھنے کی مکمل طور پر کوشش کی۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آج کا زمانہ ایسے ہے، آج ہم جس ماحول میں ہیں کہیں نہ کہیں کفر و شرک کی بو بات ہمارے دلوں میں آ جا رہی ہے۔ ہمارے بچے عیسائی مشریوں میں پڑھ رہے ہیں، غیروں کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے کی ہم حفاظت نہ کریں، آج کے مسلمان ہیں کل کے کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پختہ توحید کے مالک ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ بار بار میں جملہ حضرت ابراہیم کو جب یاد کرنے کا موقع آتا ہے تو فوراً کہتا ہوں ابراہیم کے سوچ پر قربان جاؤ۔ ابراہیم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو میں اکیلا اللہ کا دوست بن گیا تو اگر میرے بچے دادا کے نقش قدم پر جل کر جہنم میں بن جائے تو کیا کروں گا؟ اسی لیے ابراہیم نے اپنے دل کو پاک کیا، اپنے بچوں کے دل کو بھی مکمل طور پر پاک کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تو میرے دل کو کفر شرک سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے دل کو آئینے کی طرح بنا دیا۔ حضرت اسماعیل بھی تو ویسے ہی تھے۔ اسماعیل کون؟ اسماعیل سے آخر میں جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے سردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھو جب باپ توحید پرست ہوتا ہے تو بچے بھی توحید پرست ہوتے ہیں۔ ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے ابراہیم کو دو بچے دیے، ایک کون؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسحاق سے کون پیدا ہوئے؟ یعقوب۔ یعقوب سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ جب جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں جا کر بھی لوگوں کو سمجھاتے ہیں لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم کے طریقے کو اس لیے اپنایا ہے کہ ان کے اندر توحید تھی۔ معلوم یہ ہوا اگر ہمارے اندر توحید ہے ہمارے بچوں میں بھی توحید ہے۔ آج کل ماں باپ میں ہم دیکھتے ہیں شرک پیدا ہو رہا ہے۔ بھلا بتائیے ہمارے بچے اسماعیل اس وقت بنیں گے جبکہ باپ ابراہیم بنے، ہمارے بچے اسحاق اس وقت بنیں گے جبکہ باپ ابراہیم بننے کی مکمل طور پر کوشش کرے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کیوں بنے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جب بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دیکھیے کتنی آیتیں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہا یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر مکمل طور پر برے اتر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وفادار بندے کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہا
کہا ابراہیم علیہ السلام بڑے وفادار بندے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے وہ کام کیے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور ان تمام کاموں سے رک گئے جن تمام کاموں سے رکنے کا مکمل طور پر حکم دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں 5 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں، بڑے بڑے لمبے بال، اور جو ہے عطر پینے والے، گانجا مارنے والے، یہ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں ایک آدمی ہوا میں اڑنے لگا، لوگ بولے یہ ولی ہے، بولے ولی نہیں دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، کسی دشمن اور جنات و خبیثات کی مدد لے کر ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں اللہ کا وہی ولی ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں، ہمارے وہ نوجوان بچے بچیاں ماشاءاللہ جن کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ ہوتا ہے، جو ہمارے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اتنے خراب ماحول میں زندگی گزارنے کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں بیچتے، اپنے ایمان کی مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں، اپنے زبان کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے بچے اللہ کے ولی ہیں، ایسی بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پر ولی ہیں۔ پورا ابراہیم کی زندگی میں جھانک کر دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرمائی۔ کہیں ایک دن بھی نہیں بتا سکتے جس میں ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کی ہو۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا اللہ تعالیٰ نے اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل طور پر حوالے کرنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیسے سارے دنیا کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، ابراہیم کو یہودی بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں، نصرانی بھی اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کو یہودی بولتے ہمارا نبی، کرسچن بولتے یہ ہمارا ہے۔ یاد رکھو ابراہیم نہ یہودیوں کا ہے، ابراہیم نہ کرسچنوں کا ہے، ابراہیم ہے تو اللہ کا ہے، جو سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک رب کی مکمل طور پر عبادت کرنے والا۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا میں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو آزمایا، کہا بیوی بچوں کو جا کے چھوڑ کر آ جاؤ۔ لہذا ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں کو کہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو مہینے کا پورا ریشن ڈال کے جاتے ہیں، اگر کہیں سفر میں جاتے ہیں تو کھانے کی پوری چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم کو دیکھو، تھوڑا کھجور تھوڑا پانی دونوں لے لیے۔ یہ کیا خاندان تھا، یہ کوسے سونے کی زنجیر کا خاندان تھا۔ یہ حضرت ابراہیم اپنے شیرخوار بچے اور حضرت ہاجر کو دودھ پلا رہی تھی اس وقت۔ حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو وہ ایسے میدان میں چھوڑ آتے ہیں جہاں بے ستون آسمان نظر آتا ہے، جہاں کوئی دکان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت ہاجر کے ابراہیم سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، کیا پوچھتی ہے ہاجر یہ اللہ کا حکم ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو دیکھو ایک عورت کو اللہ پر کیسے بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسماعیل جیسے بچے پیدا ہوئے، ماں کے اندر جو اللہ پہ توکل تھا وہی بچوں کے اندر بھی آتا ہے۔ کیا کہنے لگی حضرت ہاجر علیہ السلام اپنے شوہر حضرت ابراہیم سے، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم اپنے بچے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر دعا کرنے لگے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھو ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ دے رہے ہیں، بول رہے ہیں اللہ میں اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتا ہوں اس لیے وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ بات دیکھیے ابراہیم نے جہاں چھوڑا وہاں کھانا پینا کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس شہر والوں کو تو پھل بھی دے، اس شہر والوں کے لیے برکت بھی دے۔ ماشاءاللہ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بتائیے، مکہ وہ شہر ہے بتائیے وہاں کوئی سی چیز نہیں ملتی ہو۔ حضرت ابراہیم نے تکلیف اٹھا لی، مگر ابراہیم نے قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں
مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر دعا کی. ایک تو یہ. دوسری بات, حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں بھی بہت آزمایا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب شادی ہو جاتی ہے بچے نہیں ہوئے تو لوگ شوہر کے بارے میں بولتے ہیں نامرد ہو گیا انہیں. اگر اس وقت اگر لڑکی کے بارے میں پوچھے تو اس کے اندر کیا کی جو ہے اٹک کے ختم ہو گیا. ایسا یاد رکھیے, شادی ہونے کے بعد اگر دونوں صحیح ہیں تو دونوں گھر والوں کو خاموش ہونا چاہیے. بچے جب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے نبیوں کو آزمایا بچوں کے بارے میں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں 80-85 سال کے ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ سے دعا کرنے لگے, اے اللہ تو مجھے اولاد نہیں نیک اولاد دے. نیک اولاد کی دعا کرنا یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے, جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں 80-85 سال میں کیا حال ہوتا ہے, انسان اپنے ہاتھ سے چل نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اولاد دے ذرا سوچئے. اور اللہ نے اولاد دے دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی. 80-85 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں. باپ کی عمر 90 سال ہے, حضرت اسحاق پیدا ہو رہے ہیں. اتنی آزمائشوں کے بعد, دعا کرنے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا ابراہیم کو, ابراہیم ہم تجھے خلیل بنانے والے ہیں, تمہارا دل تو ماشاءاللہ ہمارے محبت سے معمور ہے. ذرا یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, میں بول رہا ہوں ایسا ڈائلاگ میں, یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تم تیار ہوتے ہو؟ باپ بھی کیسا بیٹا بھی کیسا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ خواب بیان فرمایا. آج کا کوئی بچہ ہوتا تو کیا بولتے, کیا تو بھی دن میں سوچے ہوں گے, رات دیکھ لے ہوں گے, نبیوں کا خواب کہتے سچا ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بندے. حضرت اسماعیل کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کے سامنے جھکنے کا مادہ کیا کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا اے ابا جان, اللہ نے جو حکم دیا ہے کرو. جیسے آپ کے اندر صبر کا مادہ ہے میرے اندر بھی صبر کا مادہ ہے. دونوں نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر. یہ کیوں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست بننے جا رہے ہیں. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرا بندہ خلیل ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی کو خلیل کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں مینا کے میدان میں. راستے میں شیطان کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کو اکساتا ہے, اپنے بچے کو کیوں ذبح کرتے ہو, اپنے بچے کو کیوں ذبح کرتے ہو. دیکھو اللہ کا حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم قیامت تک خلیل کے لقب سے پکارے جائیں گے. حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کنکریاں اٹھائی, شیطان کو مارا. 7 کنکریاں ماری. جہاں جمرات کو مارتے نا وہ اصل میں ابراہیم کی کنکریاں ہیں جو ابراہیم نے شیطان کو ماری تھی. تھوڑا اور آگے بڑھے, ابراہیم کو اور ایک مرتبہ اکسایا. کیا بولا, کیوں ذبح کرتے ہو, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں کنکریاں ماری. 7 ہو گئے, 14 ہو گئے. اور آگے بڑھے, ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک مرتبہ اکسایا. 20 پر ایک کنکریاں مار کر شیطان کو دور بھگایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن کر مکمل طور پر جو ہے زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کی یادیں کیسے پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو ابراہیم کو, دونوں میرے اطاعت کرنے والے بندے. جب پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے کہا ابراہیم ہماری جو ہے آزمائش پر تم مکمل طور پر کھڑے اتر گئے, تمہارے اوپر سلامتی ہو, اور تم نے اللہ کی محبت کا یہ جو جذبہ دکھایا ہے قیامت تک قربانی کی شکل میں مکمل طور پر یاد رکھا جائے گا. معزز حاضرین, قوم کی طرف سے آزمائش آئی. دیکھو توحید پر قائم رہیں تو آزمائش ضرور آئے گی. ملک ہندوستان میں کتنے ہیں, 18% ہیں, اور وہ کتنے ہیں, یہ 82% ہیں. یاد رکھیے اس ملک ہندوستان میں رہنا ہو ابراہیم بن کر جیو, اسماعیل بن کر جیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عقیدہ بن کر جیو. اور یاد رکھو اگر آج ہندوستانی مسلمان اپنے شرک یہ بدعت و خرافات میں رہیں گے, آنے والے دن مسلمانوں کے لیے اور پریشان کن ہوں گے. اگر ہم نے ابراہیم کا عقیدہ سیکھا, اگر ہم نے اسماعیل اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لیا, قسم میں اس ذات کی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس سرزمین سے انشاءاللہ ہم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. کیا ہوا, سارے لوگ مل کر کہنے لگے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑا ہے, آگ میں ڈالو اسے. ویسے ہی ہوا, ابراہیم کو ننگا بنا کر آگ میں مکمل طور پر ڈالا گیا. دیکھو توحید کی راہ میں ہو تو یقیناً آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں
مسلمان ہونا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنا ابراہیم خلیل اپنے دوست کی حفاظت کیسے فرماتا ہے. آگ میں ننگے بنا کے ڈال دیے گئے. اور یاد رکھیے آگ بھی جلانے کا، سمندر بھی ڈبونے کا کام اس وقت کرتا ہے جب عرش والے کے اشارے ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، اللہ تعالیٰ آگ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے اور آگ ایسے ہی جلا نہیں سکتی اللہ کے خلیل کو. کہنے لگے اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. یہ دیکھو ابراہیم پر اگر ٹھنڈی بن جاتی تو ابراہیم مر جاتے. اللہ نے کیا کہا؟ ٹھنڈی والی بن جا، سلامتی والی بن جا. ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں، ماشاءاللہ ایسے ہی ہنستے ہوئے مکمل طور پر باہر آ گئے. اور ایک بات بتا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. دیکھو حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق، اپنے محبوب کو کیسے یاد کرتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ فرمایا تھا. یہ دیکھیے میرے خطبے کا سب سے اہم پوائنٹ، دنیا میں دو خلیل تھے، ایک تو ابراہیم تھے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان دونوں کو اللہ سے ایسا تعلق، اللہ سے ایسی محبت، اللہ پہ ایسا بھروسہ، دنیا کی کوئی شخصیت اس مقام کو پہنچ نہیں سکتی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر اپنے آپ کو حوالے کیا. معزز حاضرین یاد رکھو اگر آپ کو بھی کبھی ڈر ہو، کبھی قانون ڈراتا ہے، کبھی شخصیتوں سے ڈر ہوتا ہے، کبھی ذمہ داروں سے ڈر ہوتا ہے، اگر آپ کو کبھی بھی ڈر ہوا تو یہ جملے پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. یہ ایسے جملے ہیں، یہ توحید پرستوں کا شعار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. ڈر کو دور کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے. اور دیکھو جب زیادہ ڈر ہوتا نا، مثلا کبھی ایسے ہوتا، کبھی امتحان لکھنے جاتے سوال کا پرچہ کیسا رہتا، ڈر شروع ہوتا، پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کبھی دشمنوں کے درمیان میں ہو جاتے، پڑھو ابراہیم کی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جس ذات نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی، جس ذات نے اپنے دونوں خلیل کی حفاظت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے. اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سور کے پھونکے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں. بڑی اہم حدیث ہے یہ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا لوگوں دیکھو سور پھونکنے والا اپنے ہاتھ میں سور پھونکنے کے لیے تیار کھڑا ہے. ایسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سور پھونکنے والے اور سور کے پھونکے جانے کے بعد دنیا میں جو تباہی ہوگی اس کو سوچتا ہوں تو میرے زندگی کا مزہ مقدر ہو کر رہ جاتا ہے. حقیقت ہے بھی. آپ کسی جنازے میں چلے جاؤ، تدفین میں چلے جاؤ، قبرستان میں چلے جاؤ، انسان کہتا ہے یہ زندگی ہمیں نہیں چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں سور کا ذکر کرتا ہوں، سور میں پھونکے جانے کے بعد کا ذکر کرتا ہوں، میرا دل بڑا خراب ہو جاتا ہے اور میری زندگی مقدر ہونے لگتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ آگے لمحات کیسے گزاروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ فرمایا حضرات صحابہ کرام کو بھی بڑا خراب لگا. ایک سیٹی پھٹ جائے تو کیا حل ہوتا ہے، بم پھٹ جائے تو کیا حل ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ سور کیسے ہوگا جس کی تباہی سے ساری دنیا لرز جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر بڑا گراں گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ گھڑی دیکھے تو ہم کیا کریں، اگر سور کی آواز ہے تو ہم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ سور میں پھونکے جانے کا جو مسئلہ ہے، اگر قیامت کی ہولناکی سے ڈر ہو تو یہ دعا پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں جو پریشانی ہوگی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کے کیسے دوست تھے. ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یہ جملہ ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ساری دنیا میری دشمن بن جائے مجھے ذرہ بھی پرواہ نہیں، میرا رب تو میرے سے راضی ہے، بس یہی کافی ہے. ہماری اور آپ کی زندگی مقصد یہی ہونا چاہیے ساری دنیا کے لوگ ہمارے سے ناراض ہو جائیں مگر اللہ ہمارے سے راضی رہے. مومن کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے. دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آگ سے کہہ دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس خلیل کی تائید اور حفاظت کرنے کے لیے دنیا کے سارے جانور بھی سامنے آ گئے. صحیح روایت ہے کس کی؟
ابن حبان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، دنیا کے سارے جانور ابراہیم کی سپورٹ میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا دوست ہوتا ہے، دنیا کے سارے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوست کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، سارے جانور اس آگ کو بجھانے کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اس آگ کو بجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک دن اس وقت کیا ہوا، گرگٹ ہے یا چھپکلی ہے، انہیں کیا کری، چنگاری کو بجھا، چنگاری کو کیا کرے، پھونک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرگٹ کو مارو، چھپکلی کو مارو، اس لیے کہ ابراہیم پر جو آگ تھی اس کی چنگاری میں اضافہ کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے گھر میں ایک نیزہ رکھتی تھی۔ لوگ اگر پوچھتے عائشہ کیا ہے نیزہ، یہ کیا بولتی معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، چپکلی یا گرگٹ آگ کو پھونک رہی تھی، سارے جانور بجھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا چپکلی گرگٹ کو مارو، اسی لیے میں نیزہ تیار رکھتی ہوں، گھر میں چپکلی یا گرگٹ آ جاتا ہے تو میں ہمیشہ اس کو مار دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو تین مار میں مارتے ہو تو 30 نے کیا، اگر 2 مار میں مارتے ہو تو 20 نے کیا، اگر 1 مار میں مارتے ہو 10 نے کیا ملیں گے۔ معزز حاضرین، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خلیل ہوتا ہے ساری دنیا اس کی سپورٹ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے، کیسے کھڑے ہو گئے سارے صحابہ اکرام۔ ایک ادنا سی کمینی عورت اللہ کی نبی کے شان میں گستاخی کرتی ہے تو ماشاءاللہ آج ساری دنیا نبی کے دفاع میں کھڑے ہو کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر فرض ادا کر رہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آزمائش جیسے بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم کو اتنا آزمایا گیا، ابراہیم نے صبر کیا نا، ابراہیم اللہ کے وہ دوست ہیں قیامت قائم ہونے تک ہر ممبر سے مکمل طور پر ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ بتاؤ بقرعید کے موقع پر کون سی ایسی مسجد ہے جہاں ابراہیم کو یاد نہ کیا جاتا ہو، کون سا وہ محراب ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مکمل طور پر درس نہ دیا جاتا ہو۔ معزز حاضرین، آزمائش کا مقابلہ تقدیر سے کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، اور یہ بات یاد رکھیں پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے تذکرہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے نمبر پر موسیٰ کا، اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کا تذکرہ کیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ اس حدیث پر آپ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے بہت محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنے لگو۔ جبرائیل کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اس سے محبت، نورانی مخلوق فرشتوں کے سردار بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر آسمان سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں فرشتوں، نام لے کے بولتے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہے، میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں، لہذا تم بھی ان سے مکمل طور پر محبت کرو۔ معزز حاضر، میں سمجھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام بھی اسی سے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو 7ویں آسمان میں کہاں بٹھایا، جہاں فرشتوں کا جو ہے کعبہ تھا وہاں بٹھایا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں ماشاءاللہ ہم صبح شام کے جب اذکار پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کے 2 خلیل ہیں، اللہ کے 2 دوست ہیں، ایک تو ابراہیم، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح شام ہمیں یاد کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں ہمیشہ حضرت ابراہیم کو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر مکمل طور پر یاد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم اللہ کے کیسے دوست تھے، آخرت میں ان کی کیسے عزت ہوگی ذرا دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ابراہیم کو جنت میں رکھے گا، اور دنیا میں جتنے نابالغ بچے مرتے ہیں ان نابالغ بچوں کو اللہ تعالی جنت میں ابراہیم علیہ السلام سے جمع فرمائے گا، اور قیامت کے دن ہم سب ننگے اٹھنے والے ہیں۔ جانتے نا، بغیر ختنہ کیے ہوئے، بغیر چپل کے، اندھیرا، پسینے میں ڈوبے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس ننگے آدمی کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے ابراہیم کو صرف حج کے دنوں میں یاد نہیں
کرنا, ہمیشہ محبت کرنا اور ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھتے رہنا. ان کے احسان کو نبی نے یاد کیا, ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ فرمایا, لہذا ان تمام نبیوں کو ہم نمونہ بنا کر زندگی گزاریں. اور جیسے ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت تھی, حضرت اسماعیل کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی, ہم سب کو اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے, آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے غلط قسم کی محبتیں ہمارے دلوں میں جگہ پا رہی ہیں. آج کے نوجوانوں میں دیکھو لڑکیوں کی محبت, آج کے نوجوانوں میں دیکھو فلم ستاروں کی محبت. اگر ان نوجوانوں کے دلوں میں ابراہیم کی محبت ہوتی, کبھی یہ جو ہے غلط قسم کے لوگوں کی جو محبت جمع نہیں ہوتی. اللہ سے محبت یہ بڑی اہم چیز ہے, نبیوں سے بڑی اہم چیز ہے. اور یہ بات یاد رکھو, حی علی الصلاح حی علی الفلاح اگر کوئی سنتا ہے, اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے, فوراً مسجد طرف اگر بھاگنا چاہیے. خطبے کے آخر میں ہم انشاءاللہ 10 پوائنٹ بتائیں گے مختصر میں. اللہ کی محبت اگر ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا ہے, یہ 10 پوائنٹ پر انشاءاللہ اگر محنت کرو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. سب سے پہلے قرآن کو غور سے پڑھو. علماء تو اتنا کہتے ہیں, قرآن کو کھول کر اس میں دیکھنے سے بھی ماشاءاللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. قرآن کو کھول کر دیکھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ثواب دے گا. دوسری چیز یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جتنی چیزیں ان تمام چیزوں کو اپناؤ. یہ موبائل کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, اور خاص کر رات میں تہجد کی نماز پڑھو, بڑی اہم ہے. اللہ فرماتا ہے, رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بندہ جب تہجد پڑھنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یاد رکھیے, ہم اور آپ ہاتھ کے پیر کے ہر طرح کے گناہ سے اگر بچنا چاہتے ہیں, تہجد کا اہتمام. جو بندہ تہجد کا اہتمام کر لے ماشاءاللہ وہ دن کے اجالے میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا. تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو, آنے والے دنوں میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو. چوتھی بات, اللہ کی محبت کو ساری محبت پر ترجیح دو. رسول اللہ سے, صحابہ سے, اپنی بیوی بچوں سے, کاروبار سے, ہر ایک سے ہٹ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے غرض ہو کر محبت کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا صحیح احساس کرو. رکوع سجدے میں جب جاتے ہو اللہ سے دعا کرو, اے اللہ تیری محبت تو میرے دل میں ڈال دے. اور اسی طریقے سے رات میں اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو. اور یاد رکھو, اللہ والوں سے دوستی کرو, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. آخری بات ہے, اللہ کی محبت میں جو بھی رکاوٹ بنتی ہے ان رکاوٹوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. خطبے کا خلاصہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دنیا میں 2 ہی خلیل تھے, ایک تو ابراہیم, دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا اچھا دوست بن کر زندگی گزارنا چاہیے. اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم کی طرح اللہ سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو سیرت ابراہیم کی روشنی میں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.